الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اور آپ مسجد کے مقدس ماحول میں اس پرفکن دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں. سب سے پہلے تو اس مجلس کی قدر و قیمت کا استحضار ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. یہ جو مبارک مجلس ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اور اس پر کیا اجر و ثواب ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر جمعرات اور سوموار کے دن جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میرے اور آپ کے جہاں اور نیک اعمال پیش کیے جائیں گے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے مل بیٹھنا اور ذکر کرنا، اس عمل کو بھی پیش کیا جائے گا. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح راحت ملے گی، خوشی ملے گی، یہ تھوڑی ایمانی جذبات کے ساتھ اور ایمانی کیفیت کے ساتھ ان چیزوں کو مستحضر کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اندر بھی ہمیں ایسے مبارک حلقوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمارا یہ سلسلہ تقریباً 7-8 مہینوں سے چل رہا ہے. رمضان مبارک کے اندر ہم نے موقوف کیا دوسرے معمولات کی وجہ سے. آج اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. تو مناسب یہ ہے کہ وہ جو ایک تسلسل آ رہا تھا وہ کنٹینیو کرنے سے پہلے آج کی اس مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یعنی سیرت طیبہ کی اہمیت پر اور اس کے فوائد اور ثمرات پر ہمارا ایک مذاکرہ ہو جائے، تاکہ اس مبارک حلقے کی قدر و قیمت ہمارے دلوں کے اندر مضبوط اور راسخ ہو جائے. سب سے بنیادی بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو میرے اور آپ کے لیے بہترین آئیڈیل کے طور پر پیش کیا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اسوہ موجود ہے، ماڈل. اور زندگی کے کسی ایک شعبے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے جس شعبے میں بھی تم رہنمائی لینا چاہتے ہو، کامل قسم کی رہنمائی، ایسی رہنمائی کہ جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضامن رہنمائی ہو، تو وہ صرف اور صرف تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملے گی. میں اور آپ دنیا کے کسی انسان کی اگر زندگی کو آئیڈیل مانیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہمیں جو رہنمائی مل رہی ہے وہ صرف دنیا کے کسی ایک جزوی معاملے میں ہو. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا اعجاز ہے اور یہ معجزہ ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہنمائی لینا چاہیں، ہم قیامت تک آنے والے آخری انسان تک زندگی کے جس شعبے میں بھی رہنمائی لینا چاہے اس شعبے میں سیرت میں رہنمائی بھی موجود ہے، اور کامل رہنمائی. کامل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں ہیں. اچھا، یہ سیرت کا معجزہ ہے. کبھی اگر ہم نے سوچا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی زندگی ملی، زمانے نبوت کتنا ہے؟ 23 سال. 23 سال کو اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے. آپ میں سے کتنے حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے
شعور کی زندگی 23 سال گزار دی ہے، بالغ ہونے کے بعد 23 سال 25 سال، بعض تو ایسے ہیں جو 40 سال 45 سال مکمل کر چکے ہوں گے شعور سنبھالنے کے بعد۔ لیکن ہم غور کریں کہ ہماری یہ جو شعور والی 25 سالہ 30 سالہ 35 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہماری کیا کامیابیاں ہیں؟ یہ کوئی ایسا کوئی آئیڈیل کام کہ ہم جانے کے بعد پیچھے والوں کے لیے کوئی آئیڈیل کام چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کبھی ان سب سے وچار کریں۔ یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کہ 23 سالہ زمانہ نبوت ہے۔ ان 23 سال کے عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر تمام حالات اور کیفیات کا، ان تمام پر حالات اور کیفیات کا گزر ہوا جو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اس کو پیش آ سکتی ہیں۔ 23 سال کے اس مختصر عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان تمام پر حالات اور تمام پر واقعات اور کیفیات کا گزر ہوا جو پوری انسانیت کو قیامت تک کسی بھی انسان کو کسی مرحلے میں کوئی کیفیت یا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ معجزہ ہے، کبھی ہم غور کریں یعنی میں اور آپ، میری اور آپ کی زندگی میں کتنے حالات و واقعات آئے ہوں گے، اور ہم نے ان حالات و واقعات میں اپنے آنے والوں کے لیے کیا میسج چھوڑا ہوگا، کیا نمونہ چھوڑا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ عرصے میں پوری انسانیت کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ چھوڑا ہے، لکھا ہوا نہیں، فقط لکھا ہوا نہیں بلکہ عملی طور پر۔ یہ سیرت کا معجزہ ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، کبھی غور و فکر کیا جائے کہ 23 سالہ زمانہ نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر تمام تر ان حالات و واقعات اور کیفیات کا گزر ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ جو قیامت تک آنے والے انسان کو پیش آ سکتے تھے، تاکہ اگر وہ ان میں رہنمائی لینا چاہے کہ اس حالت میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی موجود ہے رہنمائی کے لیے۔ یہ سیرت کا اعجاز ہے، اس اعجاز کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ذہن میں سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ سیرت پڑھنے کے بعد ہمیں فرائض اور واجبات معلوم ہو جائیں گے، نماز کی ارکان معلوم ہو جائیں گی، حج کا طریقہ نہیں، صرف یہاں تک نہیں، بلکہ سیرت پڑھتے ہوئے اور سیرت کے حلقے میں بیٹھتے ہوئے بار بار اس بات کو ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ یہ کسی عام شخص کی سیرت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بابرکت ذات اقدس کی سیرت مبارکہ ہے جس کے ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ ہر عمل کے اندر دنیا اور آخرت کی ہدایت کا سامان، چاہے وہ باپ کی حیثیت سے ہیں، والد کی حیثیت سے ہیں، شوہر کی حیثیت سے ہیں، پڑوسی کی حیثیت سے ہیں، استاد کی حیثیت سے ہیں، سربراہ مملکت کی حیثیت سے ہیں، منصف الجج کی حیثیت سے ہیں، کسی بھی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ میرا آپ کی صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہدایت کا سامان ہے، دنیا اور آخرت کی ہدایت کا سامان، فلاح و فوز کا سامان ہے۔ اس لیے سیرت کی کتاب کی اگر آپ میں اور آپ کبھی مطالعہ کریں تو قطعی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کتاب سے میں اپنی معلومات میں اضافہ کروں گا، نہیں، یہ سیرت کی کتاب کی توہین ہے۔ یعنی سیرت پڑھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھتے ہوئے فقط معلومات میں اضافے کی نیت کے ساتھ پڑھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی توہین ہے۔ یہ تو مبارک زندگی ایسی ہے کہ جس کو ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، علم میں اضافہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اصل جو مقصد ہے، ہم ایک حاجی عالم جنہوں نے پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے، اس حاجی عالم کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ زندگی کے ایک ایک گوشے میں، زندگی کے ایک ایک قدم میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، اس ہدایت کے سامان کو ڈھونڈنے کی نیت سے اس طرح کے ساتھ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چاہے وہ ہم کتاب کھول کر مطالعہ کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی سیرت کے حلقے میں بیٹھے ہیں، میری اور آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ طلب ہدایت اور رہنمائی۔ سیرت پڑھنے کے کیا فوائد اور ثمرات ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگی اور حالات و واقعات پڑھنے اور اس کے مذاکرہ اور بیان کرنے کے کچھ فوائد اور ثمرات بتلائے۔ وہ فوائد اور ثمرات ہر وقت میرے اور آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ پہلا فائدہ اور ثمرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان کرتے ہیں
پہلا فائدہ یہ ہے نثبت به فؤادک، کہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، حق کے اوپر آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، آپ کے دل کو تقویت پہنچائیں. یہ بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جا رہی ہے. لیکن اس کے لیے میرے اور آپ کے لیے بھی سبب ہے کہ اگر ہم مرور زمانے کی وجہ سے، حوادث زمانے کی وجہ سے، قرب دور کی وجہ سے اگر ہمارے ایمان کے اندر تزلزل آ رہا ہے، اور یقیناً آ رہا ہے، اگر نہیں بلکہ یقیناً آ رہا ہے، ایمان کا جو لیول ہے بالکل نیچے چلا جاتا ہے. بعض اوقات تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہمارے پاس ہے بھی، رہا بھی ہے، یا ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. ایسا قرب دور ہے. اس قرب دور کے اندر اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ایمان کے اوپر تقویت اور قوت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ٹول اور بہترین ذریعہ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو قرار دیا کہ جو ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مذاکرہ کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو محض علم میں اضافے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہدایت کی طلب سے، ہدایت کی نیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو تقویت عطا فرمائیں گے. پہلا فائدہ ایمان پر ثابت قدمی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی تعریف بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر 24ویں پارے کے اندر. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ کیا، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، یعنی تقویت کے ساتھ، قوت کے ساتھ ڈٹ گئے. ایمان کے اندر پھر تزلزل نہیں آیا بلکہ ایمان کے اوپر قائم رہے. تتنزل علیکم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یہ وہ سعادت مند اور خوش قسمت لوگ ہیں جن کے اوپر رحمت کے فرشتے نازل ہو کر انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہیں ڈرو نہیں، دنیا کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہے تمہارا اوپر، ولا تحزنوا، اور آخرت میں بھی تمہارے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تم جنت کے لیے خوشخبری سن لو، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. یہ فرشتے ان اہل ایمان کو خوشخبری سناتے ہیں جو ایمان والے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں. تو سیرت کے مطالعے سے ایمان کے اوپر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، ایمان میں تقویت ملتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دعا بھی سکھلائی، اور یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ یہ دعا مانگے، اور خاص طور پر اس پرفتن دور کے اندر. یہ تو حضور نے دعا مانگی 1450 سال پہلے مانگی اور صحابہ کو سکھلائی. آج تو جو فتنے ہیں اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ان فتنوں کے دور کے اندر اس دعا کی کس قدر اہمیت ہوگی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے مالک، ہمارے دلوں کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے، ہمارے دلوں کو گمراہی سے پھیر کر ہدایت کی طرف لیا، تاریکی سے پھیر کر روشنی کی طرف لیا. اے الہ العالمین، کفر سے اسلام کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے، اور صرف پھیر نہ دے بلکہ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی نصیب فرما. تو پہلا فائدہ سیرت کے مطالعے کا، دلوں کو ثابت قدمی ملتی ہے، دلوں کو تقویت ملتی ہے ایمان کے اوپر. اس لیے کہ ایمان کا محور اور ایمان کا مرکز دل ہے. اس لیے ہم جب کہتے ہیں صرف اقرار باللسان کافی نہیں ہے مومن ہونے کے لیے، تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق. دوسرا فائدہ جو ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطالعے کا، شکوک و شبہات، یہ حق ہے یہ باطل ہے. آج جس دور میں آپ گزر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حق ہوں اللہ اس کے رسول کے نزدیک، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی حقانیت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں آج کے دور کے اندر ایسی ہیں جو باطل ہیں لیکن ہم انہیں حق سمجھ کر بیٹھے ہیں. یہ جو تزلزل ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں ہو رہی، حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں ہو رہا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہر وقت ایک شبہوں و شبہات کی فضا میں رہ رہے ہیں کہ یا جس کو ہم باطل سمجھ رہے ہیں کہ حق نہ ہو، اور جس کو ہم حق سمجھ رہے ہیں بعض اوقات جس کو ہم حق سمجھ رہے ہوتے ہیں بار بار نہیں آتا کہ یہ باطل تو نہیں ہے. مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو پڑھنے کا ایک فائدہ مجھے آپ کو یہ ہوگا، حق اور باطل واضح ہو جائے گا، دودھ اور پانی الگ الگ ہو جائے گا. مجھے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حق ہے، مجھے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ باطل ہے. صرف یہاں تک بات بھی نہیں ہے کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو طلب ہدایت کے ساتھ جو شخص پڑھے گا، سنے گا، ایسے حلقوں میں رکھے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کریں گے، بلکہ اس شخص کو حق کی اتباع بھی نصیب فرمائیں گے اور باطل سے حفاظت بھی فرما دیں گے، جس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا سکھلائی ہے، 1450 سال پہلے صحابہ کرام کو سکھلائی ہے۔ آج کے دور کے اندر کس قدر اس دعا کی ضرورت ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے الہ العالمین حق کا حق ہونا واضح فرما دیجیے اور اس کی پیروی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، وارنا الباطل باطلا، اے الہ العالمین باطل کا باطل ہونا واضح فرما دیجیے، وارزقنا اجتنابہ اور اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دجالی دور ہے۔ دجالی، دجل کا معنی ہوتا ہے سچ کو جھوٹ قرار دے دینا اور جھوٹ کو سچ کا جامہ پہنا دینا، جھوٹ اس قدر اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھنا کہ لوگوں کو 100% یقین ہو جائے کہ یہ سچ ہے، اور سچ کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کرنا، اتنے اعتماد کے ساتھ سچ کو جھٹلانا کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دجالیت کی حقیقت ہے۔ یہ صرف میڈیا دجالی نہیں ہے، میڈیا کے اندر یہ صرف دجل نہیں ہے، ہر جگہ یہ دجل ہے، ہر جگہ ہمارے تمام تر زندگی کے معاملات میں یہ دجل ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جب ہم بعض اوقات کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں، سودا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم چیز کوئی بیچ رہے ہیں، بیچتے ہوئے ہمیں سیمپل کچھ رہتا ہے، لوگ اس سیمپل کو دیکھ کے آئے ہیں اور اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ ہم نے ڈیل کی ہے، وہ سیمپل دکھا کے، اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو ہم نے چیز دی ہے اس سیمپل کے مطابق نہیں دی بلکہ ادنا چیز دی ہے، ہم نے لوگوں کو سب بازار دکھائے ہیں، سوسائٹی بنا رہے ہیں، ٹاؤن بنا رہے ہیں، ہم ایک گلاب بنا کے آئے کسی کو ہم کو دکھا دیتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں انہیں ہم پلاٹ دیتے ہیں پتہ ہی نہیں ان کو کہاں پلاٹ ملا ہے، وہاں کسی قسم کی سہولت بھی نظر نہیں آتی، لوگ اس آئیڈیل پلاٹ کو دیکھ کے آئے ہیں جو آپ نے دکھایا ہے لوگوں کو، یہ بھی دجل ہے، یہ بھی میڈیا کو نہیں کرتا، یہ تو میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ تو ہم کر رہے ہیں نا۔ تو دجل ہماری زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے، میڈیا کے اندر بھی ہے اور ہماری اپنی زندگی کے اندر بھی دجل موجود ہے، ہمارے افعال کے اندر، ہمارے اقوال کے اندر۔ تو اس دجل کے اس زمانے میں، دجالیت کے اس زمانے میں کہ جہاں حق کے اوپر جھوٹ کا حق کے اوپر جھوٹ کا لبادہ اور جھوٹ کے اوپر حق کا جامہ پہنا دیا جائے اور لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگے، حق کو باطل سمجھنے لگے اور باطل کو حق سمجھنے لگے، اس دور کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے آشنائی اور واقفیت ضروری ہے، وہاں اس دعا کی بھی انتہائی ضروری ہے، ضرورت ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ حق کا حق ہونا واضح فرما دیجیے، وارزقنا اتباعہ اور اس کی پیروی نصیب فرما دیجیے، وارنا الباطل باطلا، باطل کا باطل ہونا واضح فرما دیجیے، وارزقنا اجتنابہ اور اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ تو سیرت نبوی کے مطالعے کا دوسرا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کو واضح بھی کر دیتے ہیں، باطل سے بچا کر حق کی اتباع کی توفیق بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سیرت نبوی کے مطالعے سے مجھے اور آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے کامیاب، اور یہ کامیابی صرف دنیا کی مراد نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول ملتے ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں ملیں گے، جہاں سے بھی ملیں گے تو ہمیں تحقیق کرنے پہ مطالعہ ہوگا، تحقیق کرنے پہ ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس سیرت سے لیا ہے، اصل اس کا منبع اور چشمہ سیرت ہے، اصل ان کا منبع اور چشمہ کیا سیرت ہے۔ کامیاب زندگی کے رہنما اصول، کامیاب زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کسی زندگی کے ایک شعبے میں، بلکہ مثالی معاشرہ کیسے قائم ہو جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، مسجدیں تو آباد ہوں، مساجد آباد ہوں، عبادت گزاری ہو اور راتوں کا قیام ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، صرف یہ مثالی معاشرہ نہیں ہوتا بلکہ مثالی اور آئیڈل معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، جہاں عبادات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو، عبادات کے شعبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی، وہاں اخلاقیات میں، معاملات میں، معاشرت میں ایک دوسرے کا احترام کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے کی رائے کو برداشت کے ساتھ کیسے سننا ہے، ایک دوسرے کی اوپینین کو کیسے احترام دینا ہے، کس تحمل مزاجی کے ساتھ پیش آنا ہے، کس برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے معاشرے کے اندر، بڑوں کا کیا وقار اور احترام ہے ایک اسلامی آئیڈل معاشرے کے اندر، چھوٹوں کے اوپر کس طرح شفقت کرنی ہے،
پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، صفائی ستھرائی کا معاملہ، پڑوسی کو اپنی گندگی سے تکلیف نہیں پہنچانی، پڑوسی کو کسی بھی ایسے رویے سے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، پڑوسی کو ایسے تمام رویوں سے دور رکھنا ہے، ڈیل کیسے کرنی ہے، دھوکہ نہیں کرنا، اپنی اس معاملے یعنی جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں اس کے اندر اگر کوئی نقص ہے تو وہ نقص کسٹمر کے سامنے کھول کے بیان کرنا ہے، دھوکہ نہیں لینا، ناپوں کے اندر کمی نہیں کرنی، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، فحاشی نہیں ہونی چاہیے، والدین کے حقوق ادا ہونے چاہیے، اساتذہ کرام کے حقوق ادا ہونے چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا ہونے چاہیے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے، قول کے اندر سچائی ہونی چاہیے، عمل کے اندر سچائی ہونی چاہیے. یہ ساری کی ساری اینٹیں ہیں، ان تمام اینٹوں سے مل کر ایک اسلامی آئیڈیل معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام تک اینٹیں عملی طور پر فراہم کی، کتاب کی شکل میں نہیں، صرف واضح و نصیحت کی شکل میں نہیں، پریکٹیکل لائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام اخلاق اور اوصاف کی ایک ایک چیز صحابہ کرام کو ڈلیور کی تھی. اور صحابہ نے بھی پھر آگے پوری امت کو اپنے عمل کے ذریعے وہ تمام چیزیں، صبر کی، شکر کی، تحمل مزاجی کی، برداشت کی اور بردباری کی، حیا کی اور دانش مندی کی، فراست کی، یہ تمام طریقے امت کو منتقل کی ہیں. یہ تمام طریقے ہوتی ہیں تو پھر ایک مثالی معاشرہ بنتا ہے. اور آج ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک آئیڈل اسلامی معاشرہ نظر نہیں آتا، نمازیوں میں بھی نظر نہیں آتا، عبادت گزاروں میں بھی نظر نہیں آتا، دینداروں میں بھی نظر نہیں آتا، یہ ایک نظر نہیں آتی جو میں نے گنوائی ہے. ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، اس جھگڑے اور فساد کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں اور اسباب اور عوامل ہوتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب قومیت پسندی ہوتی ہے اور طبقاتی جو تقسیم ہے قومیت کی، یہ ارائی ہیں، یہ جٹ ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ سکھی ہیں، یہ سرائکی ہیں، یہ پختون ہیں. ان بنیادوں پر یہ عام طور پہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کثرت کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، دوستوں میں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، قتل و غارت گیری تک نوبت آ جاتی ہے. اور پیچھے بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہماری قوم کو لٹکایا ہے، ہماری قوم کے بارے میں یہ بات کی، ہم اپنی قوم کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتے. قوم کا فخر اور قوم کا تکبر قومیت کا خود یہ میرے اور آپ کی اسٹیٹس سے نظر آتا ہے. ہمارے موبائل کے جو اسٹیٹس بھی ہوتے ہیں وہاں بھی نظر آتا ہے، ہماری گاڑی کے پیچھے کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں اسے بھی نظر آتا ہے کہ ہم کون ہیں. قومیت کے خود ہم نے وہاں بھی بنائے ہوتے ہیں. اس قومیت کے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا اور بتایا تھا کہ اس قومیت کے خود کے ہوتے ہوئے ایک اسلامی مثالی معاشرے کی بنیاد نہیں پڑ سکتی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں کہ وہ کہے کہ میں عربی ہوں یا عربی ہے، نہیں. کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں کہ گورا کہے کہ میں سفید رنگ کا ہوں اور یہ کالے رنگ کا ہے، یہ فضیلت کا معیار نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کسی قریشی کو کسی دوسرے گروہ کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کوئی قریشی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا عزت والا ہوں اس لیے کہ میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں، میں مکے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کوئی وجہ فضیلت نہیں، یہ کوئی معیار فضیلت نہیں، بلکہ ان تمام حقوق کو گرانا پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے ہاں فضیلت کا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. جو شخص جس قدر زیادہ متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس قدر زیادہ فضیلت والا ہوگا. محض عربی ہونے سے کوئی فضیلت والا نہیں ہو سکتا، محض قریشی ہونے سے کوئی فضیلت والا نہیں ہوگا، محض مکی ہونے سے، مکہ کے اندر پیدائش ہو جانا محض یہ فضیلت کی بات نہیں. رنگ کا گویا ہو جانا، مال دولت کا ہو جانا، راجپوت کا ہو جانا، رانا فیملی سے تعلق رکھنا اور اسی طرح سندھی ہو جانا، پختون ہو جانا، سرائکی ہو جانا، یہ کوئی معیار فضیلت نہیں. آج ہمارے یہاں بڑے بڑے تنازعات پیچھے یہی بیماری نظر آتی ہے، قومیت کے بت، لسانیت کے بت، حتیٰ کہ مسلک کے بت بھی نظر آتے ہیں. مسلک کے دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، یہ بھی بت بن چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک رہنما اصول دیے تھے ایک مثالی معاشرے کے لیے آپ کے لیے، ان تمام تر بتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرمایا تھا کہ اگر فضیلت کا کوئی معیار کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ معیار فضیلت اور وجہ فضیلت تقویٰ ہے. اور آپ حیران ہوں گے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جس زمانے میں ہوئی تھی اور جس جگہ پہ ہوئی تھی وہاں آج کے دور میں کتنی لڑائیاں شاید قومیت کی بنیاد پہ نہ ہوتی ہوں جتنی لڑائیاں اس دور میں ہوا کرتی تھی قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ایسی مؤثر ترین تعلیم تھی کیونکہ حضور نے اپنے عمل کے ذریعے تعلیم دی تھی. یہی صحابہ جو آپس میں قومیت کی بنیاد پہ زمانے جاہلیت میں لڑا کرتے تھے، لسانیت کی بنیاد پہ لڑا کرتے تھے، اب یہی صحابہ آپس میں باہمی شیر و شکر ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کو ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ فضیلت دینے لگے. آپ حضرات نے سنا ہوگا بارہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنی مسجد کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے کہ اسی اثنا میں جب وہ دیکھتے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے ہیں، باوجود امیر المومنین ہونے کے، باوجود مکی ہونے کے، باوجود عربی ہونے کے، باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہونے کے، ان تمام تر اعزازات کے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے مرحبا مرحبا جاء سیدنا بلال، آپ کا آنا مرحبا، آپ کا آنا خوش آمدید، ہمارے سردار حضرت سیدنا بلال تشریف لے آئے. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت بلال مکی تھے؟ مکی نہیں تھے، سودانی تھے، حبشی النسل، رنگ کے کالے، بڑے بڑے ہونٹ والے، ان کا نسب نامہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پروٹوکول دے رہے کس کو یاد تھے مجھے بتائیے. ہمارے یہاں کوئی مثال ہے ایسی؟ مجھے بتائیں کوئی مثال آج کے دور میں ہمارے دینداروں کی یہ مثال نہیں ہے. یعنی حضرت عمر کے پاس کتنے اعزاز، کون سا ایسا اعزاز جو حضرت عمر کے پاس نہیں ہے؟ اس سب کے باوجود حضرت عمر خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، امیر المومنین ہونے کے باوجود اپنی مسند سے اٹھتے ہیں اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو احترام دے رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور تقویٰ وہ قابل رشک تھا. یہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑ دیے تھے. اور آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، بات کرنے کسی معاشرے کو اصلاح کی لیے ایسے بات میں ہمارے دھرمی کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، بات کیسی کی آپ نے ہماری توہین کر دی ہے. تو پھر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو تو پسے پھٹانے والے ہیں. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ میں اپنے رانا ہونے پہ، راجپوت ہونے پہ، جٹ ہونے پہ، بٹ ہونے پہ، گجر ہونے پہ، اپنے ملک ہونے پہ، چودھری ہونے پہ، آوان ہونے پہ اگر میں فخر کرتا ہوں پھر تو میں نے حضور کی تعلیمات کو پسے پھٹ ڈال دیا. یہ چیزیں ہیں معیار فضیلت نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حضور کے خاندان کا ہے لیکن ایمان سے معروف ہے تو اس کی بھی فضیلت نہیں ملی. ابو لہب حضور کا چچا ہے کہ نہیں ہے؟ چچا ہے، مکہ میں پیدا ہوا، قریشی نسل ہے، رنگ کا گورا ہے اور اتنا خوبصورت ہے. لہب کہتے ہیں شعلے کو کہ چمکتا تھا اس کا چہرہ خوبصورتی کی وجہ سے، خون کی وجہ سے، اسی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، شعلے والا. اور یہ وہ شخص ہے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت سب سے پہلے اپنی قمیص کو آزاد کیا تھا، لوگوں کو خوشی میں، ولادت کی خوشی میں. حضور کا چچا نہیں ہے. لیکن ہم میں سے کوئی شخص ہے جو اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھنا پسند کرے؟ کیونکہ مکے میں پیدا ہوا، حضور کا چچا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مال و دولت والا بھی ہے، تو رکھ دینا اس کے نام پہ. ابو جہل کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھنا پسند کرے گا؟ لیکن بلال نام رکھتے ہو کتنی خوشی ہوتی ہے. بلال نام رکھتے ہو تو خوشی ہوتی ہے نا. ہم اپنی اندر سے بھی ویسے کبھی اپنی کیفیات کا جائزہ لیں. کسی شخص نے آج تک بلال نام رکھتے ہوئے اس کے دل کے اندر حقارت نہیں آئی ہوگی کہ یار میں بلال نام رکھ رہا ہوں لیکن حضرت بلال تو رکھنے والے سے نہیں، بلکہ وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام بلال رکھا ہے. یہ جو عزت اور احترام ملا ہے ان کو ایمان اور تقوی کی بنیاد میں ملا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد مجھے آپ کو یہ سبق ملے گا کہ معیار فضیلت جو ہے وہ رنگ اور نسل نہیں ہے، عہدہ اور منصب نہیں ہے، وہ آپ کی جاہ و حشمت نہیں ہے، آپ کا منصب نہیں ہے، آپ کی مال و دولت نہیں ہے، بلکہ معیار فضیلت تقویٰ ہے اور ایمان ہے. یہ رہنما اصول ہمیں ملیں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے. میں نے صرف ایک کی طرف اشارہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ جو ہوگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور کی محبت میں اضافہ ہوگا. آپ تھوڑا لاجیکل بھی دیکھیں
تو میرے اور آپ کے دلوں کے اندر وہ شخصیات عام طور پہ بستی ہیں جن کا مذاکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جن کو ہم نے بہت کثرت کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے یا کثرت کے ساتھ ہم نے سنا ہوتا ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بارے میں میرے اور آپ کے دلوں میں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت لوگوں کے کارناموں سے واقف بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے کام کیا تھے، وہ کتنے بڑے کام کر گئے ہیں، کاموں سے کوئی واقف نہیں، کتنے بڑے کام۔ لیکن صرف سکولوں میں آئے تو ہم نے پڑھا کہ علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں اور قائد اعظم ہمارے محسن ہیں اور بانی پاکستان ہیں، پھر سکول کی ہر کتاب کے اندر پڑھتے گئے، پھر اس طرح کا کوئی قائد اعظم ڈے بھی آ جاتا ہے، ان کا یوم پیدائش بھی آ جاتا ہے، یوم وفات بھی آ جاتا ہے، کچھ سکین پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر قائد اعظم کے بارے میں محبت ہے، علامہ اقبال کے بارے میں محبت ہے، اس لیے کہ پڑھ سن رہے ہیں ان کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کے احسانات کے سامنے جن کے تو کوئی احسانات نہیں ہیں ہمارے اوپر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو جس قدر پڑھا جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جس قدر کثرت کے ساتھ کیا جائے گا، آپ یقین کیجیے کہ دلوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس قدر بڑھے گی۔ یہ محبت کوئی جامد چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اضافہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی نہیں پڑھیں گے، سارا سال نہیں پڑھیں گے، سیاسی منظر نامے ہمارے سامنے ہوں گے اور اردو لٹریچر بھی پڑھ رہے ہوں گے، اردو ادب بھی پڑھ رہے ہوں گے، ڈرامے بھی دیکھے جا رہے ہوں گے، ناول بھی پڑھے جا رہے ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے مطالعے میں نہیں ہوگی تو یقین کیجیے تو ہمارے ایمان کا گراف اور محبت کا گراف نیچے جائے گا، لیول گرتا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہر وقت ہوتی ہے، کتاب کی شکل میں، ان حلقوں کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاؤں کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ محبتوں کا ذکر ہوتا ہے، احسانات کا، انعامات کا ذکر ہوتا ہے، تو محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اور حضور کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر محبت کو بڑھانا یہ ہمارا ہم سے مطالبہ ہے، اللہ کا، اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ بلکہ یہ مطالبہ رکھا گیا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور رسول کی ہونی چاہیے، پوری کائنات میں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ اور رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے اس قدر زیادہ محبت کو اس لیول پہ لے جانا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو جائے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو، حضور کی قربانیوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاؤں کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بار بار پڑھنا ضروری ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو یہ معاملہ ختم ہوتا جائے گا، جتنا پڑھیں گے تو یہ معاملہ بڑھتا جائے گا۔ اب ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت بڑھ رہی ہے؟ آسان سا پیمانہ، اگر زندگی میں ہر عمل کرتے وقت، ہر قدم اٹھاتے وقت میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ یا میں تجارت کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں دیکھ لوں کہ تجارت کا مسنون طریقہ کیا ہے، یا میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مسنون طریقہ کیا ہے شادی کا، میں فلاں ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں، میں فلاں قدم اٹھانا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل اور مسنون طریقہ کیا ہے، میرے اور آپ کے دل کے اندر زندگی کا ہر قدم اٹھاتے ہوئے اگر یہ داعیہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت بڑھ رہی ہے۔ اور میں اور آپ الگ تب کا معنی ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے، شریعت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھے بغیر ویسے ہی اپنی زندگی کے تمام تر قدم اٹھا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نہیں، چاہے زبان سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کرتے رہے۔ اور آپ یقین کیجیے کوئی ایک عمل ایسا نہیں زندگی کا، کوئی ایک گوشہ جس میں حضور نے رہنمائی نہیں کی ہو۔ سب سے ادنا ترین درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی شاید سوال کیا تھا کسی جمعے کے موضوع میں، سب سے ادنا عمل ہمارے یہاں کیا ہو سکتا ہے عملی زندگی میں؟ جو ہم روزانہ کی رہن سہن میں واش روم میں جانے کا، جزاکم اللہ، انہوں نے بتا دیا کہ واش روم میں جانا ہم جس کو ایک ادنا درجہ سمجھتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واش روم میں بھی جانے کے طریقے سے مجھے اور آپ کو اگنور نہیں کیا۔ واش روم میں جانے کا طریقہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا ہے، بیٹھنے کا طریقہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ اور حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میرے صحابہ، میں تمہارے لیے تمہارے والد کا درجہ رکھتا ہوں، جس طرح والد کو اولاد کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی کیونکہ پیچھے شفقت ہوتی ہے، شفقت، تو میں بھی کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتا۔
پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بات سکھلا رہا ہوں کہ جب تم واش روم میں داخل ہو تو اندر بھائی پاؤں رکھو، داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بھائی پاؤں رکھو، پھر واش روم کے اندر جب بیٹھو قبلے کی طرف منہ کر کے بھی نہ بیٹھو، قبلے کی طرف پیٹ کر کے بھی نہ بیٹھو۔ یہ آپ علیہ السلام نے واش روم میں جانے کا اور بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ حتیٰ کہ طہارت حاصل کرنے کا طریقہ، واش روم کے اندر طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کہ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واش روم میں جانے کا طریقہ تعلیم کیا ہو، تلقین کیا ہو، کیا اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں زندگی گزارنے کا، کاروبار کا، سیاست کا، عدالت کا، قضاء اور تحقیق کا، لوگوں کے درمیان ثالث بننے کا اور گواہی دینے کا اور نکاح کا، شادی کا، غمی کا، یعنی جتنے بھی شعبے ہیں، کوئی ایسا شعبہ جو حضور علیہ السلام نے واش روم میں جانے کے طریقے کو فراموش نہیں کیا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ زندگی کا کوئی اور عملی شعبہ جو آپ علیہ السلام نے فراموش کر دیا؟ نہیں۔ کبھی آپ پڑھیں بخاری اور مسلم کو، کبھی کھولیں، بھلے سے آپ حدیث نہ پڑھیں، میرا آپ سے ایک دعوت ہے آپ کو، بخاری اور مسلم کیونکہ یہ مستند ترین کتابیں ہیں حدیث کی، مستند ترین، آپ بخاری اور مسلم کو صرف کھولیں اور اس کی فہرست سامنے رکھیں، آپ اندر حدیثوں میں نہ جائیں، صرف فہرست سامنے رکھیں، تو آپ حیران ہو جائیں کہ ہماری عملی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر جس کے بارے میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ صرف اس کی فہرست پڑھ لیں، صرف فہرست، گھر کے اندر داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، نکلنے کا طریقہ کیا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کن مواقع پر، کن اوقات میں گھر کے جو بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے کمرے کے اندر اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، یہ بھی آپ کو حدیث کے اندر ملے گا۔ گھر کے بچے، اپنی اولاد بھی کن اوقات کے اندر ماں باپ کے کمرے کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتی۔ دشمن کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، حالت امن میں کیا ہونا چاہیے، حالت جنگ کے اندر کیا کیا اصول و ضوابط ہونے چاہیے، میدان جنگ کے اندر کن شرائط اور ضوابط کو سامنے رکھ کے جانا ہے، کیا اصول و ضوابط ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، قرآن نے سکھائے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ تشریح نہیں رہے گا، بخاری اور مسلم کی صرف فہرست پڑھ لیجیے اور پھر اپنی زندگی کا موازنہ کیجیے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو بار بار جب مذاکرہ کریں گے تو محبت پڑے گی، جب محبت پڑے گی تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ سامنے آئے گا، پھر آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا جذبہ پیدا ہوگا، یہی مطلوب ہے۔ آخر میں ایک بات آپ حضرات سے گزارش کروں گا، سیرت نبی کی اہمیت تو ہر دور میں رہی ہے، 1450 سال گزر گئے ہیں، آگے قیامت تک ہر دور میں رہے گی، لیکن ہر آنے والے دور میں کیونکہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، سیرت کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے ہر آنے والے دور میں۔ میں اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، یعنی دنیا تیزی سے گلوبل سسٹم کی طرف جا رہی ہے، عالمگیریت، ایک ہی پوری ہمگیریت ہوگی، ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے کسی خطے کا کوئی واقعہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ جیسے ایک گاؤں کے اندر رہنے والے لوگ اپنے گاؤں کے لوگوں کے تمام تر خوشی اور غمی کے معاملات سے واقف ہوتے ہیں، اس طرح پورے گاؤں کی حیثیت اختیار کر چکی ہے دنیا کے کسی خطے میں ہونے والا کوئی معاملہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ یعنی آج کل ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، بہت ترقی کر لی ہے، واللہ اعلم آگے کہاں تک جائے گی۔ یعنی جتنی ترقی ہو چکی ہے کہ مثلا ہم نہیں سوچ سکتے تھے، لیکن یہ ترقی صرف ماضی ترقی ہے، یہ بات ہے ترقی ہے۔ ماضی طور پر تو دنیا آسمان کو چھو چکی ہے، ماضی طور پر، یعنی جو چیزیں ہمارے بڑوں کے بہنوں کو مان نہیں آ سکتی تھی، آج ہم عملی طور پر اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر نت نئے انکشافات اور ایجادات روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، محیر العقول، عقل کو تنگ کر دینے والی انکشافات۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس طرح ہم دنیاوی طور پر ترقی حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مجھ سے اور آپ سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ ایمانی اور روحانی ترقی کا بھی کیا گیا ہے۔ ایمانی اور روحانی کے حوالے سے ہم پستی کی انتہا کو چھو چکے ہیں، پستی کی انتہا کو۔ جس طرح مادی ترقی میں ہم آسمان کو چھو چکے ہیں، بلندی
مزید انتہا کو چھو چکے ہیں، اسی طرح ایمانی اور روحانی ترقی، ایمانی اور روحانی پستی میں ہم پستی اور ذلت کی انتہا کو چھو چکے ہیں۔ کہ ہم نہیں سوچتے کہ مادی ترقی کے اس دور کے اندر بھی ایمانی پستی کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے اندر جن جن چیزوں کی بےخونی کی تھی، جن جن چیزوں کو ختم کیا تھا، بے حیائی کی، فحاشی کی، قتل و غارت گیری کی، اور جو چیزیں میں نے پہلے گنوائی ہیں، قومیت اور لسانیت کی بنیاد پہ جو جھگڑے ہیں، آج وہی تمام کی تمام چیزیں آج ماڈرن شکل کے اندر دوبارہ آ چکی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ آج میں اور آپ اس معاشرے کے اندر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی اور روحانی اقدار جو صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو ڈیلیور کی تھی، صبر کی شکل میں، شکر کی شکل میں، انسانیت کی شکل میں، احترام کی شکل میں، رسپیکٹ کی شکل میں، تحمل مزاجی، دانش مندی، فراست، سمجھ، علم، عمل، برداشت، فراست، دانائی، یہ ساری چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں، ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ آج دیکھیں ہم آپس میں بعض اوقات ایک دوسرے کی رائے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی رائے۔ اس وقت ملک پاکستان کے جو حالات 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں، 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں، غیر جانبدارانہ طور پہ ایمانداری کے ساتھ آپ بتائیے پاکستان کے اندر جو کچھ میں اور آپ 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا جو ریئیکشن ہے، لوگوں کا جو رویہ ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ جو سیرت ہے، جو تعلیمات ہیں، کیا ان سے میل کھاتا ہے؟ کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مسلمان معاشرہ ہے؟ معلوم ہوتا ہے؟ اور یہ نیا معاملہ نہیں ہے، یہ وقت فوقت ہوتا رہتا ہے، کبھی سیاسی اس کی بنیاد پہ ہوتا رہتا ہے، کبھی مذہبی ٹائٹل کے ساتھ آتا ہے، چاہے سیاسی ٹائٹل کے ساتھ ہو یا مذہبی ٹائٹل کے ساتھ ہو۔ لیکن جس طرح بھیڑ بکری کی طرح لوگوں کو ڈیل کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ مذہبی ٹائٹل کے ساتھ ہو یا سیاسی ٹائٹل کے ساتھ، یہ دونوں جملے یاد رکھیے گا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتے۔ نہ تو ہم ختم نبوت کی نام اور ٹائٹل استعمال کر کے لوگوں کی جانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نہ ہم کسی اور سیاسی ٹائٹل کو بنیاد بنا کر عام رعایا کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ شریعت کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتی۔ آج ہم اخلاقی اقدار میں، ایمانی اور روحانی اقدار میں ذلت کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں، یقین کیجیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا کل قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کافی ہوگی یا ایمانی اور روحانی طور پہ بھی ترقی کرنی پڑے گی؟ ایمانی اور روحانی طور پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ ایمانی اور روحانی طور پر اس پرفتن اور پرآشوب دور کے اندر جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، احترام انسانیت، برداشت اور تحمل، علم، دانش مندی نہ تو عوام کے اندر نظر آ رہی ہے، رعایا کے اندر، نہ ہی اداروں کے اندر، حکومتوں کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر اگر کوئی ہمیں سائبان ملتا ہے، کوئی چھتری ملتی ہے، کوئی سانچہ ملتا ہے جو دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیوں کا ضامن ہو سکتا ہے، تو وہ سانچہ سیرت طیبہ کا سانچہ ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی سانچہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو صحیح معنوں میں سیرت طیبہ کی چھتری کے نیچے رہ کر اپنی عملی زندگیوں کو اس سانچے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔